کسی کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگانے والوں، ایجنسیوں کے اعلی کار ہونے کا الزام لگانے والوں، نوجوانوں کے دلوں کو گمراہ کرنے والوں، احسان الہی ظہیر کا بیٹا اپنے نبی کی اتباع کرتے ہوئے اس امر کا اعلان کرتا ہے، تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور سن لو، اگر ہم کسی کی ایجنسی کے اعلی کار ہوں، خدا کی ہم پہ لعنت ہو، اور لیکن تم پھر بھی اگر جھوٹ بولنے سے باز نہ ہو، ہم تم کو سرے بیدار مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں، مرکز اہل حدیث میں بھی چیلنج دیتے ہیں، بیت اللہ الحرام میں بھی چیلنج دیتے ہیں، اور ہم اس فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں جس مسلک کی ڈوریاں ایجنسیوں کے اشاروں پہ حرکت میں نہیں آتی، جس مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ حکمرانان وقت کے اشاروں پہ حرکت میں نہیں آتے، وہ ہم حرکت میں جب بھی آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں، مدینے والے کی محبت کے اندر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جرأت والا، ہمت والا، جرأت والا، ہمت والا، جھوٹو پہ لعنت، 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 حق کی صبح باطل کی شام، حق کی صبح باطل کی شام۔ آپ مجھ کو یہ بات بتلائیے، ایک وہ دور تھا جب تحریک نظام مصطفیٰ کے علم کو اٹھایا گیا، ایک وہ دور تھا جب تحریک ختم نبوت کو چلایا گیا، اہل حدیث مٹھی بھر تھے، لیکن ان کا سر حیل، ان کی چوکھٹ کا چوکیدار، ان کے دروازے کی حفاظت کرنے والا احسان الہی ظہیر میدان ختم نبوت میں نکلا، اس نے اعلان کر دیا محمد حسین بٹالوی کا بیٹا ہوں، ثناء اللہ امرتسری کا بیٹا ہوں، عبداللہ روپڑی کا بیٹا ہوں، اور سن لو ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالنے والے سن لو، جب تک احسان الہی ظہیر زندہ ہے میری زبان بھی حرکت کرتی رہے گی، میرا قلم بھی حرکت کرتا رہے گا۔ اس نے قادیانیت کو لکھ دیا، اس نے مرزائیت اور اسلام کو لکھ دیا، البابیہ کو لکھ دیا، البہائیہ کو لکھ دیا، اس امر کو ثابت کر دیا۔ ختم نبوت کا چوکیدار احسان الہی ظہیر جب تک زندہ رہے گا چوکٹ ختم نبوت کے دفاع کی جنگ لڑتا رہے گا۔ اور آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بات رکھنے والا ہوں، میں اپنے آپ کو احسان الہی ظہیر کا ہمسر نہیں سمجھتا، اس کا ہم پلہ نہیں سمجھتا، وہ علم و فکر کا آسمان، وہ جرت و خطابت کا آسمان، وہ فلسفے کا امام، وہ منطق کا امام، وہ لغت کا امام، وہ علم الصرف کا امام، وہ علم النحو کا امام، وہ قرآن کا حافظ، وہ حدیث کا عامل، لیکن اللہ کی قسم ہے ہم بھی اسی شہید کے ماننے والے ہیں، اسی کی فکر سے رہنمائی حاصل کرنے والے ہیں۔ جب برز مذہب کے اندر، پاسپورٹ کے اندر مذہب کا خانہ بحال کرنے کی بات ہوئی، میں نے آپ پارا چوک میں کھڑے ہو کر اس امر کا اعلان کر دیا، اور جنرل مشرف یہ ملک قادیانیوں کی آماجگاہ نہیں بن سکتا۔ اور سن لے، قادیانیوں کی پشت پناہی کرنے والے اہل حدیث آ پہنچے ہیں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ختم نبوت کے جھنڈوں کو تیرے گھر کے دروازے کے اوپر نہیں لگا دیا جاتا۔ نعرہ تکبیر! جمعیت اہل حدیث گونج رہا ہے ایک ہی نام، گونج رہا ہے ایک ہی نام، گونج رہا ہے ایک ہی نام۔ اور آئیے ذرا اس بات کو بھی سن لیجئے، پھر وہ وقت بھی آیا جب نبی کی ذات کے اوپر حملے کیے گئے، ان کی توہین کا ارتکاب کیا گیا، ان کے گستاخانہ حاکے بنائے گئے، اور آپ اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ملک کے اندر بڑے بڑے اتحاد بھی موجود ہیں، ملک کے اندر بڑی بڑی جماعتیں بھی موجود ہیں، ملک میں بڑے بڑے لاؤ لشکر بھی موجود ہیں، لیکن حضرات ذرا ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے حضرت مولانا فضل الرحمان نے اس امر کا اعلان کر دیا، توہین کا ارتکاب کرنے والے معافی مانگے ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ محترم قاضی حسین احمد نے اس امر کا اعلان کر دیا، توہین کا ارتکاب کرنے والے معافی مانگیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اہل حدیث کے ادنا چوکیداروں نے، اہل حدیث کے ادنا فرزندوں نے اس امر کا اعلان کر دیا، جب ذات نبی کے تحفظ کی بات ہوگی، جب حرمت رسول کا مسئلہ ہوگا، جب آقا کی اہانت کی بات ہوگی، جب ان کی حرمت پہ حملوں کی بات ہوگی، پھر ہوگا کیا؟
پھر اس موقع پر معافی کو گوارا نہیں کیا جائے گا، تلافی کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ گستاخ رسول کا ایک ہی انجام ہے۔ انجام کیا ہے؟ محمد بن مسلمہ کی تلوار کی طرح، عمیر ابن عدی کی تلوار کی طرح، عبداللہ ابن عتیق کی تلوار کی طرح اور غازی علم دین شہید کی تلوار کی طرح دور حاضر کے راجپال کے سینے میں نوک خنجر کو گھسا دیا جائے گا۔ اور اللہ کے فضل و رحمت سے ہم نے اس مشن کا اعلان چوکوں کے اندر کیا، چرستوں کے اندر کیا، بازاروں کے اندر کیا، اور آج بھی سمر کا اعلان کر رہے۔ اور سن لو، توہین کا ارتکاب کرنے والے لاکھ معافی مانگیں، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو تحت دار کے اوپر لٹکا دیا جائے گا۔ اور ہم نے یہ بات بھی کہی، ہم نے کہا جنرل مشرف تمہیں اپنی حرمت کا اتنا خیال ہے، جس وقت جاوید ہاشمی نے تمہاری توہین کی تم نے اس کو پابِ جولا کر دیا، جب سعد رفیق نے تیری توہین کی تو نے اس کے پیروں میں زنجیر کو ڈال دیا، جب زعیم قادری نے تیری حرمت پہ حملہ کیا تو نے اس کو پسے دیوار زندہ پھینک دیا۔ اور تیری حقیقت کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک پرویز الہی کی بات نہیں، ایک پرویز مشرف کی بات نہیں، ایک بش کی بات نہیں، ایک بلیئر کی بات نہیں، اور ساری دنیا کے حکمران اگر جمع ہو جائے کالی کملی والے کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں، میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنے والا، اس فکر کو رکھنے والا، اس منہج کو رکھنے والا، اس نصب العین کو رکھنے والا، اس دستور کو رکھنے والا، اس منشور کو رکھنے والا، اس آئین کو رکھنے والا، اس قانون کو رکھنے والا اہل حدیث وہ ہیں جو دیوبند کی بات نہیں کرتے، بریلی کی بات نہیں کرتے، اجمیر کی بات نہیں کرتے، ہندوستان کی بات نہیں کرتے، عراق کی بات نہیں کرتے، ایران کی بات نہیں کرتے۔ وہ اہل حدیث جب بھی بلاتا ہے یا رب کے قرآن کی طرف بلاتا ہے یا کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتا ہے۔ اور سن لو، مجھ کو یہ بات بتلاؤ، ہم کملی والے کے فرمان سے محبت کرنے والے، ہم قرآن مجید سے محبت کرنے والے اہل حدیثوں، مجھ کو ایک بات بتلاؤ، مفتی محمود دنیا سے رخصت ہو گئے، فضل الرحمان نے ان کے علم کو اٹھا لیا، مولانا مودودی دنیا سے رخصت ہو گئے، قاضی حسین احمد نے ان کے علم کو اٹھا لیا، بھٹو دنیا سے چلا گیا، بے نظیر نے اس کے علم کو اٹھا لیا، ضیاء الحق دنیا سے چلا گیا، ایجاد الحق نے اس کے علم کو اٹھا لیا۔ وہ لوگ جو فقہ کی باتیں کرنے والے، جو اماموں کی طرف بلانے والے، جو بستیوں کی طرف بلانے والے، اگر وہ اپنے آبا کے ساتھ غداری نہیں کرتے تو اللہ کے فضل و رحمت سے ہماری رگوں کے اندر بھی شہیدوں کا لہو ہے، ہم کٹنا گوارا کر لیں گے، مرنا گوارا کر لیں گے، مگر قرآن و سنت کے ساتھ غداری کا ارتکاب کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ اور مجھ کو یہ بات بتلاؤ، ملک کے اندر عصبیتوں والی تحریکیں بھی موجود ہیں، ایم کیو ایم مہاجر قومیت کی بنیاد کے اوپر مارد وجود میں آنے والی، اے این پی پختون قومیت کی بنیاد پہ مارد وجود میں آنے والی، جمعیت علماء اسلام دیوبندیت کی بنیاد پہ مارد وجود میں آنے والی، جماعت اسلامی مولانا مودودی کی فکر کی بنیاد پہ مارد وجود میں آنے والی، مجھ کو یہ بات بتلاؤ، جو تعصبات کی پیداوار ہیں اپنے تعصب سے نہیں ہٹتے، جن کے پاس راکھ موجود ہے وہ راکھ کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے، اور جن کے پاس سونا موجود ہے وہ سونے کو دکھلاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، آج بھی یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، شہر شیخو پورہ میں لاکھوں کی تعداد میں اہل حدیث کا ووٹ موجود، شہر گجرانوالہ میں لاکھوں کی تعداد میں اہل حدیث کا ووٹ موجود، شہر قصور میں لاکھوں کی تعداد میں اہل حدیث کا ووٹ موجود، شہر فیصل آباد میں لاکھوں کی تعداد میں اہل حدیث کا ووٹ موجود۔ اب وہ وقت آ چکا ہے جب حق و باطل کا معرکہ ہوگا، جب شرار ابو لہبی چراغ مصطفی کے ساتھ ٹکرائے گا، جب حق و باطل کی آپس میں کشمکش ہوگی، اللہ کے فضل و رحمت سے ہم ایسے موقعوں کے اوپر بھی اس بات کو ثابت کریں گے، جو قرآن و سنت کے وفادار ہوتے ہیں قربانیاں دینا گوارا کر لیتے ہیں مگر میدان کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ مشن مشکل بھی ہے، اس میں رکاوٹیں بھی ہیں، اس میں پیچیدگیاں بھی ہیں، اس میں دشواریاں بھی ہیں۔ جب یوتھ کنونشن سے پہلے پہلی مرتبہ علماء کنونشن کا انعقاد الحمرا میں کیا گیا، ایسے عالم میں ہم پہ طنز کی گئی، کوئی ان کی بات کو سننے کے لیے نہیں آئے گا، لیکن مالک نے ہزاروں کی تعداد میں
उलमा को जमा कर दिया, हमने मीनारे पाकिस्तान में स्टेज लगाया, लोगों ने ये बात कही कोई इनकी बात को सुनने के लिए नहीं आएगा। हमने हजारों की तादाद में मदीने वाले के जानिसारों को जमा कर दिया, गुजरावाला के अंदर ये बात कही गई इनकी बात को सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। हमने हजारों की तादाद में चिराग मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों को जमा कर दिया। आज गर्मी का महीना है, मई की तिपती हुई दोपहर है, चिलचिलाती हुई हिद्दत और शिद्दत का महीना है। लोगों ने कहा कोई उनके कन्वेंशन में नहीं आएगा, और जिसके दिल के अंदर मालिक कायनात की मोहब्बत मौजूद हो, जिसके दिल के अंदर कमली वाले की मोहब्बत मौजूद हो, मालिक उसको रुसवा नहीं किया करते, उसको जलील नहीं किया करते, उसको तनहा नहीं छोड़ा करते। मुझे इस बात का यकीन है, हम गुनाहगार भी हैं, हम अताकार भी हैं, हमारे अंदर कमजोरियां भी हैं, लेकिन हम काल अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, हम काल रसूल से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह को पता है ये मेरे दीन की बालादस्ती की जंग लड़ने वाले, अल्लाह के फजल और रहमत से मालिक कायनात हमको तन्हा नहीं छोड़ेगा। मुझको ये बात बतलाओ, जिस तरह हालात इस बात की खबर दे रहे, जिस तरह हवा का रुख इस बात की खबर दे रहा, आने वाले दिनों के अंदर अहले हदीस की स्ट्रीट पावर भी मौजूद होगी, अहले हदीस कुव्वत की हैसियत से भी मौजूद होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हजरत शहीद का हाफ शर्मिंदा ताबीर भी होगा, हजरत सल्फी की फिक्र रंग भी लाएगी, हजरत दाऊद ने जो सपना देखा उसमें ताबीर का रंग भी भरा जाएगा। जिस मिशन के लिए कभी सनाउल्लाह को कुल्हाड़ों का निशाना बनाया गया, जिस मिशन के लिए कभी सैयद नदीर को पत्थरों का निशाना बनाया गया, और जिस मिशन के लिए कभी इमाम मालिक के चेहरे को काला किया गया, और जिस मिशन के लिए अहमद इब्न हंबल को हाथों में हथकड़ी को डाला गया, पैरों में बेड़ियों को डाला गया, और जिस मिशन के लिए कभी अहमदुल्लाह को, कभी यहया अली को काले पानी की सजाएं दी गई, और जिस मिशन के लिए कभी हबीबुर रहमान के सीने को हंजरों के साथ चाक किया गया, और जिस मिशन के लिए कभी अलामा शहीद को बमों के धमाकों का निशाना बनाया गया, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब वो मिशन का झंडा सारे झंडों से ऊंचा होगा, इतना ऊंचा होगा कि इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस के ऊपर भी परचम अगर लहराएगा तो कुरान और हदीस का लहराएगा। आप मुझको ये बात बतलाइए कि आप बस्ती के बुतों को तोड़ने के लिए, कि आप बरादरी की असबियतों को तोड़ने के लिए, कि आप सरमायादारों से जान को छुड़वाने के लिए, वडेरों से जान को छुड़वाने के लिए, और कुरान और सुन्नत की दावत को आम करने के लिए, कुरान और हदीस को मुल्क का मनहज बनाने के लिए, मुल्क का आइन बनाने के लिए, जमीयत का साथ देने के लिए तैयार हैं। अहले हदीस यूथ फोर्स के हम कदम होने के लिए तैयार हैं। फिर सुन लीजिए, खूने दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कदम खाई है। और अहले हदीस तो जवानों, तुमको देख के मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, अब टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की हैर नहीं, ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। अहले हदीसों तैयार हो जाओ फैसला कुन जंग के लिए, जिस जंग में गोली नहीं चलेगी, असला इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वोट की जंग होगी, इंतखाब की जंग होगी, स्ट्रीट पावर की जंग होगी, मीडिया की जंग होगी, मिंबरों महराब की जंग होगी। क्या तुम इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हो? मैदान अमल में आने का इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज हमारे पास ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो मीडिया को समझने वाले, ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं जो अरबी जुबान को समझने वाले, अंग्रेजी जुबान को समझने वाले, ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं जो ज़राए इब्लाग को समझने वाले, ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं जो मैदान सहाफ़त को समझने वाले, ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं जो मैदान सियासत को समझने वाले। वो दिन आने वाला है जब हम नौजवानों के साथ निकलेंगे, सहाफ़ियों के साथ निकलेंगे, सियासतदानों के साथ निकलेंगे, मदीने वाले के जानिसारों के साथ निकलेंगे, शमाए रिसालत के परवानों के साथ निकलेंगे, और मुल्क के आइन को, मुल्क के कानून को अल्लाह के फजल रहमत से मौजूदा आइन को पामाल करके किताब और सुन्नत को मुल्क का आइन और कानून बना दिया जाएगा। किताब और सुन्नत की बालादस्ती के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हो, जंग लड़ने के लिए तैयार हो। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ लाए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मोहतरम जनाब हाफिज मोहसन जावेद साहिब, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान की तरफ से ज़रूरी ऐलान है कि तमाम ज़िलों से तशरीफ़ लाए हुए सदूर